جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے اس کے ساتھ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے اور احسان ہے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا اور آپ ہمارے برادری کے یعنی جمعیت پنجابی صدرگان کے ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کے اوپر خود برادری جو ہے وہ فخر کرتی ہے. اور آپ ماشاءاللہ کراچی میں جو تاجروں کی جو انڈسٹری ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. یعنی کراچی جو ایک بزنس کا ہب ہے اس کے بھی آپ ایک لیڈر رہے ہیں تاجروں کے. تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. بس تو زیادہ نوازی آپ یہ نہیں، تو آپ کی ماشاءاللہ اچیومنٹ ہے. دانوں کے بعد دانوں. تو ہم آپ سے پہلا سوال یہ کریں گے. اچھا، جی ہماری جو آڈینس ہے وہ جی تقریباً جو ہے وہ 20 سے 40 کی ایج بریکٹ کے اندر آتی ہے. مطلب جوان لوگ ہیں ماشاء اللہ. جوان لوگ ہیں. ماشاء اللہ. اور ہمارا ایک پیج ہے جمعیت پنجابی سوداگران کا فیس بک پہ، اس میں تقریباً 9,000 کے قریب لوگ ہیں. اچھا. اور میرے جو ہیں تقریباً 19,000 کے قریب فیس بک پہ فرینڈز اور فالوورز ہیں ملا کے نا. اور یہ پروگرام ماشاء اللہ آپ کے تو ہم بھی فالوور ہیں شکریہ. آپ کے دن پر. جی جی فرمائیے. اور ریحان اللہ والا کی جو ہے نا وہ پیج پہ جو ہے تقریباً 2 ملین کے قریب جو ہے نا وہ فالوورز ہیں. جی تو جی جی یہ پروگرام جو ہے نا وہ سب آڈینس کے لیے ہوگا نا. تو یہ سارے تفصیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ٹارگٹ آڈینس جو ہے نا وہ آپ کی رہے گی. جی تو بالکل. ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی اسٹوری سے کہ آپ اپنا نام پورا بتا دیں، اپنے کس گھرانے میں پیدا ہوئے، والد صاحب کیا کرتے تھے، پرورش کس طرح ہوئی، بالکل آپ پاسٹ میں چلے جائیں. جی بہتر ہے. چلیے اس کو ہم چلتے ہیں. دن بدھ کا ہے اور سن 1943 اور 1 ستمبر یہ میری تو پیدائش کا دن ہے. اور یہاں سے میری اسٹوری شروع ہوتی ہے. تو میرے والد صاحب ان کا نام نواب الدین شمسی گیس والے. میرے والد کا کام گیس کا تھا صدر بازار دلی میں وہاں پر. اور ہمارا خاندان جو ہے وہ ایک برادری کی گوٹ ہے مہندی رت ہے. مہندی رتوں میں سے ہے. میری اتفاق سے میری ننیال بھی اور ننیال بھی دونوں مہندی رتوں میں سے. تو یہ ہماری ہوا یہ کہ غالباً 1940 میں یا اس دوران کوئی اسی پیریڈ میں کوئی دلی میں برادری کا کنونشن ہوا تھا. یہاں پر یہ کہا گیا کہ جی اپنے یہ بات طے کی گئی کہ برادری کے لوگ جو ہیں وہ اپنے نام سے کوشش یہ کریں کہ جو ہماری بہت ہندوانہ نام ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو کچھ خاندانوں نے اس بات پر اڈاپٹ کیا اور وہاں پہ شاید یہ بھی طے پایا کہ حضرت شمس التبریز ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہماری برادری نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. تو ان کے نام کی مناسبت سے شمسی رکھا گیا. تو یہ ہمارے دادا نے جب سے اپنا نام کو ساتھ شمسی رکھا ہے. عموماً دلی سے برادری کے ساتھ لوگ محمد شمسی لگاتے ہیں لیکن چند خاندانوں نے دلی میں بھی شروع کیا تو میں سامان دیا. میرے دادا مرحوم کا نام محمد دین جیسوالی تھا اور میرے نانا کا میرے رائس میں. یہ تو ہو گئی پچھلی باتیں. اب آگے چلتے ہیں 1943 سے آگے. تو 1943 سے آگے ایسا ہے کہ 1947 میں غالباً نومبر نہیں نومبر سے پہلے ہی شاید اکتوبر میں ہم لوگ دلی سے یہاں پر پاکستان آ گئے. اور والد صاحب واپس گئے تو کاروبار بند کیا آنے پانے بیچا اور بیچ کے آ گئے. ہم لوگ آئے چونکہ ہوائی جہاز سے آئے تھے پوری فیملی تو لاہور اترے.
لاہور سے ٹرین سے یہاں آئے کراچی. اب جو حالات سے پوری برادری اور پوری جو مہاجرین وہاں سے ہندوستان سے آئے انہیں حالات سے سبھی گزر کے آئے تو سب کو معلوم نہیں ہے کہ کیا حالات تھے. شروع میں آ کر ہم نے فرسٹ روڈ پہ پھر اپنی گلی نمبر 2 میں. اس کے بعد ہم نے یہاں سعید منزل کے پاس بڑے فلیٹ میں منتقل ہو گئے. پھر وہاں سے یہ ہوا کہ یہاں پر اپنا گھر بنایا ہم نے 1970s میں کی شروع میں سراجی ڈالر روڈ تھا اور سراجی ڈالر روڈ پر والدین کے نام سے بنایا اور وہاں پر ماشاء اللہ سب رہے. اور اب اس کے بعد کہانی تو شادی ہو گئی وغیرہ وغیرہ سب چلتی ہے جیسے ہم کی برادری ہے. متوسط گھرانے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ تھے. اور ہمارے والد نے اور والدہ نے ہم لوگ چونکہ 14 بہن بھائی تھے جن میں سے 2 کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا تو 12 بچوں کی کفالت کرنا ایک بڑا کام ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ سب کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوانا اور ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ جو تمام معاملات تھے وہ سب جو ہوتے ہیں ان کو پورا بھی کرنا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین نے بڑی محنت کی ہمارے ساتھ اور سب کو پڑھایا لکھایا بھی اور الحمدللہ یہ کام آگے بڑھتا گیا. اب اس کے بعد میں آپ کو اپنا اگر یہ بتاؤں کہ میں اپنے ذاتی طور پر تو میں نے میری کلاس اسکول صدر کراچی سے میٹرک کیا. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کیا میں نے ڈی کے سائنس کالج سے. اور عجیب اتفاق کی بات ہے ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن 4 نمبر سے رہ گیا. پھر ایک اور عجیب اتفاق خیبر میڈیکل کالج میں کم از کم وزن کی قید تھی. کم از کم آپ کا وزن 100 پاؤنڈ ہونے چاہیے. میرا وزن میں پڑھنے میں یہی کہہ سکتا ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ 96 پاؤنڈ رہ گیا. سیول سرجن نے کہا کہ میں 96 کو 100 نہیں کروں گا لہٰذا خیبر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے گیا. یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کہ آدمی کو کیا کرنا ہے. تو کراچی یونیورسٹی جوائن کی بی ایس سی آنرز میں مائکرو بایولوجی بایو کیمسٹری باٹنی ہر سبجیکٹ. تو 1 سال بعد ہی یہ ہوا کہ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کریں نہ کرتے دیں اور وہاں جا کے کام اسٹیبلش کریں. تو میں نے اپنے والد کا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کہا کہ میں ان کی بات پہ ڈالی الحمدللہ. میں بھی کیا حالت میں اپنے فیکلٹی میں ڈراپ کیا تھا اس وقت لیکن پھر میں وہاں چلا گیا ڈھاکہ 4 سال وہاں کاروبار وہاں اسٹیبلش کیا. پھر حالات جو خراب ہوتے گئے وہاں پر تو اس کی وجہ سے 1967 میں وہاں کاروبار بند کیا اور ہم اپنا آ کے کراچی آ کے کاروبار جوائن کر لیا. پھر میں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی ساتھ اور پھر میں نے بی اے کیا ماسٹرز کیا ماسٹر کے ساتھ لاء کیا. ماسٹرز کیا میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور یہ میں نے کیا وہاں سے یہ تو کراچی یونیورسٹی سے کیا. ایل ایل بی کیا میں نے سلور سے. تو اس کے بعد وہی ہے کہ کچھ دن پریکٹس ایک سینئر کے ساتھ پریکٹس بھی کری سند بھی لی لیکن ماحول پسند نہیں. تو پھر میں نے لاء کی طرف دھیان چھوڑ دیا اور والد صاحب کے جو کاروبار تھا اسی کے ساتھ آگے خاندانی کا جو کاروبار تھا اس میں کام شروع کر دیا. پھر کام بڑھتا گیا اور 1975 میں میری شادی ہوئی. جی اور اس کے بعد ماشاء اللہ میرے سسر جو ہیں ان کی 70 باڑی اتنے مرد اور اس کے بعد ہماری ماشاء اللہ 4 بچے ہیں. دو بیٹیاں ہیں بڑی 2 بیٹے ہیں. بڑی بیٹی سرجن ہے چھوٹی بیٹی ہے ماسٹرز کیا آئی ٹی کے اندر اور ماشاء اللہ دونوں اپنے گھر بھی سنبھالتی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں. کام چھوٹی بیٹی کا تو ذاتی قسم کا کام ہے اور باقی یہ ہے کہ 2 بیٹے ہیں ابراہیم اور ابو بکر. اور ابراہیم اور ابو بکر میں دونوں ہی نے
in Michigan University, University of Michigan in Argosy इंजीनियरिंग की है, और दोनों फिर वापस आकर मेरे साथ हमारे कारोबार में लगे। अलहमदिल्ला दोनों ने कारोबार संभाल कर छोटे भाई लड़की के साथ मिलकर मैं भी जाता हूँ। कभी इंग्लिश प्रोविजन की वाली बात रह गई है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन चले गए, 3 दिन चले गए, बाकी ये कारोबारी जिंदगी है। तो मेरा ख्याल है अगर आपको इस मैंने सब चीज़ें बता ही दी हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हो कि कुछ बताने से रह गई तो आप नहीं, माशाल्लाह आपने काफ़ी चीज़ें शेयर की और हमें बहुत मज़ा आया सुनने में आपकी स्टोरी। ये फरमाइए कि आपके वालिद साहब ने या बुज़ुर्गों ने आपको 3 नसीहतें क्या की थी कोई? 3 बुजुर्गों ने जो नसीहतें की थी उसमें मैं आपको अर्ज करूँ कि पहली बात जो वालिद साहब ने मुझे एक बात कही थी, जो मैं मुझे हमारे बाकी बहन भाई भाई कारोबार में भाइयों को कि एक तो सूदी कारोबार ना करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई सूदी कारोबार आज तक नहीं किया। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि बड़े चाहे उम्र में हो या इल्म में हो या तजर्बे में, उनके साथ अदब से पेश आना और बच्चों से मोहब्बत और शफकत से पेश आना। और तीसरी बात जो थी उन्होंने एक नसीहत ये थी तो एक मेरे वालिद और वालिदा दोनों की थी, जब उन्होंने मुझसे शादी से कब्ल की, शादी से बहुत कब्ल। उन्होंने कहा बेटा अपने ससुर और सास की इसी तरह इज्जत करना और तकरीम करना जिस तरह से तुम अपने माँ बाप की। तो ये तीन गिराएं हैं जो मैंने बांध रखी है अपने साथ। इंशाअल्लाह ताला आगे भी अल्लाह ताला मांग तो हमारी बरादरी में एक रिवाज था शागिर्दी करने का ना, तो आपने भी कहीं शागिर्दी की या वालिद साहब से ही सीखा? जैसे मैंने अर्ज किया कि मैंने फर्स्ट ईयर ऑनर्स किया था, तो वालिद साहब ने कहा कि आप कारोबार शुरू करें। तो वहाँ पर मैं बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट अपने तौर पर मैं काम शुरू किया था, फुल फ्लेज काम शुरू किया। लेकिन इससे पहले क्योंकि हमारे वालिद साहब की दुकान थी चदर में, तो हम बचपन का शौक भी होता है, और ये कि शायद छुट्टियों में हमारी ओवर पाबंदी भी हो जाती थी कि आपको दुकान आना, तो हम दुकान जाते थे और यूँ समझे कि वो दुकान पर बैठकर जो कुछ सीखा उसको लफ्ज़ों में तो नहीं बयान किया जा सकता, लेकिन सीखा बहुत कुछ। तो यूँ समझिए कि वालिद साहब से ही शागिर्दी, वालिद साहब भी शागिर्दी में आए। सही, माशाल्लाह। जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये फरमाइए कि आपने ज़िंदगी में 3 अहम सबक क्या सीखे? 3 अहम सबक अगर आप मुझसे पूछे तो एक तो ये है कि अर्ज करूँ कि अगर कोई आप नज़्मुल इल्म हासिल करना चाहते हैं तो अपने दूसरे साथियों को रास्ता दें। अगर कहीं रुकावट आपके साथी बन रहे हो तो उनका रास्ता दे दें। इंशाअल्लाह ताला आपका नज़्मुल इल्म हासिल हो जाएगा, जल्द या बदीर। अगर नसीब में होती है तो अच्छी जरूर मिलती है। दूसरी बात ये कि आपको जीतने के लिए मेहनत से हार जाना आना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आपको आप जीतना चाहते हैं, कोई जिंदगी में कोई गोल अपना हासिल करना चाहते हैं, तो मेहनत से अगर कहीं पर हार आ रही हो तो आप उसको मेहनत से कबूल करें और फिर उससे सबक सीखें और आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके गोल हासिल हो जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि मसाइल का हल नाराजगी से नहीं मिलता, नहीं हासिल होता। मेरा ख्याल है ये 3 मैंने सीखे जिंदगी में चीजें। हाँ, नाराज़गी से हासिल नहीं होता है। क्या रिकमेंड करेंगे, किस चीज़ से हासिल होता है? उसके लिए
اطمینان اور سکون سے رہیں اور اس کا حل سوچتے رہیں. دیکھیے کوئی بھی چیز میں نے بارہ زندگی میں بارہا تجربہ ہوا ہے اس بات کا کہ بہت کچھ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی کہ نہیں ملی, اور کچھ چیزیں بلا کوشش کے میں مل گئی. بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی لیکن حاصل ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے قسمت میں لکھا ہے تو ڈر کے کتنے لیں, پھر سکون سے آسانی سے لیں. کوشش ضرور کرنا انسان کا کام ہے, کوشش ضرور کریں, لیکن اس کوشش میں آپ کو ناراضگی, غصہ ہونا, یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے. ناراضگیاں, اچھا ناراضگیاں لیتے کس سے ہیں؟ آپ اپنے دوستوں سے لیں گے نا ناراضگی. خاص طور پر جماعتی زندگی کی بات کر رہا ہوں میں. جماعتی زندگی میں دوستیاں بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میری اپنی رائے, میرا تجربہ بھی ہے. بالکل ایسے ہی بہت صحیح بات ہے. کیونکہ ناراضگی سے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا, آپ ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں نا, جی بالکل آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کو خود بھی یاد نہیں رہتا کہ آپ کس بات پہ روٹھے تھے. ہاں, کچھ دیر بعد اصل جو چیز ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور صرف ناراضگی رہ جاتی ہے. ناراضگی, صحیح بات ہے. اچھا شمی احمد شمسی صاحب, یہ فرمائیں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا 3 نصیحتیں کرنا چاہیں گے؟ مشکل سوال ہے کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے دنیا میں, اس طریقے سے اب بچے ہم سے بہت زیادہ آگے سیکھ رہے ہیں, ہم سے زیادہ بہت آگے ہیں کچھ معاملات میں. تو شاید ہم جو بیان کرتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اور وہ تجربہ جو ہے وہ جو ہمارے حالات تھے ان کی بنیاد پہ ہمیں حاصل ہوا تھا. آج کل کے بچوں کو حالات مختلف ہیں, اور خاص طور پر جو ٹیکنالوجی کا ہے, انسلاٹ ہے, اس کی وجہ سے ان کے تجربات ہم سے زیادہ بعض اوقات ہم 3 نسلیں ایک ساتھ ایک ہی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نصیحت کر سکیں, لیکن خالی تجربے کی بنیاد پر جو بھی کچھ حاصل ہوا زندگی میں اس کی بنیاد پر عرض کر سکتا ہوں کہ مسلسل جد و جہد میں کامیابی کرا. ایک تو یہ بات ہے, کوشش کرتے رہنی چاہیے, انشاءاللہ کامیابی مل ہی جاتی ہے. اور آپ کی شخصی کامیابی جو ہے, جماعتی حساب سے بات کر رہا ہوں, آپ کی شخصی کامیابی جو ہے وہ بغیر جماعتی کامیابی کے لیے ممکن نہیں ہے. اور تیسری بات میں یہ عرض کروں کہ ایمانداری سے ہار جانا بے ایمانی سے جیت جانے سے بہت بہتر ہے. آپ بہت سکون سے رہتے ہیں, اطمینان سے رہتے ہیں, مطمئن رہتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید سب کے لیے ہی ویلڈ ہو اور ہر زمانے کے لیے ویلڈ ہو, اس لیے میں نے یہ بات کی. یہ بہت زبردست باتیں ہیں, بہت زبردست. اچھا یہ فرمائیں کہ اگر کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے 3 کام کیا کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے 3 کام یہ کرنے چاہیے کہ پہلے تو یہ بات تو یہ طے کریں کہ جیسے آپ نے 3 کی گردان کی ہوئی ہے, کم از کم 3 وہ چیزیں سوچے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے. پھر ان کو تینوں کو ایویلویٹ کریں کہ وہ اپنی ذات, اپنے وسائل اور اپنے حالات میں اس کے لیے وہ 3 چیزیں کون سی بہتر ہے, 3 چیزوں میں سب سے بہتر کون سی چیز ہے, اور پھر اس سبجیکٹ سے متعلق جو بھی وہ چنے اس کو اس کا ڈیٹا کلیکشن, تمام ڈیٹا جو ہے جتنا جس حد تک وہ حاصل کر سکتا ہے. اور آج کل تو بہت کام آسان ہے کہ وہ ڈیٹا اگر کلیکٹ کرے اور اس کو اینالائز کرے اور پھر اپنی سچویشن میں بیٹھ کر اس کو سنتھسائز کرے کہ یہ یہاں پر اس کا گیپ ہے, وہ گیپ حاصل
آپ یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں گیپ ضرور دیں گے نکالتا ہے، اور آپ اپنے حالات اور اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے اگر گیپ کو فل کر سکتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ صحیح صحیح. ہاں چلیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے بہت ہی جامع انداز سے جو ہے نا وہ چیزوں کے جوابات دیے، اور ماشاء اللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے ان سوالات کی تیاری پہلے سے کی بھی تھی. ہاں، آپ نے یہ سوالات مجھے بھیجے ہوئے تھے تو میں نے سوچ وچار سے رکھی تھی. کچھ چیزیں صحیح. تو ابھی خدمتی یہاں پر ایسے ہو گئی سامنے آمنے، لیکن مجھے تھوڑا سا سوچ وچار کا موقع بھی مل گیا تھا، اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ مجھے سوال بھیج دیے تھے، تو اس سے مجھے یہ فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اپنے آپ کو احساس کرنے کی میں اپنے آپ کو احساس کر پایا، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ آدمی آگے زندگی میں بڑھتا رہتا ہے لیکن کبھی اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ آپ نے کیا نصیحتیں کی تھی والدین نے یا بڑوں نے، یا وہ جو ہم نے پچھلے جب میں ماضی میں گیا اور میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا تو یہ ایک بڑی بات سامنے آئی کہ بھائی بات تو اصل میں یہ تھی، باقی تو بہت ساری باتیں ہوتی. تو جو تین چونکہ آپ کے بھائی کا دیکھا نا کہ آپ کی گردان تین کی تھی، تو میں تو ان تین باتوں کو سوچ کر آپ کو جواب دی، معلوم یہ تھا. چلیے ماشاء اللہ. یہ چیمبر کے جو آپ صدر رہے، یہ کس سن میں رہے؟ یہ 2007 اور 8 2007 اور 8. میں. وہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ نہایت شاندار تجربہ تھا. دیکھیے میں نے کئی جماعتوں میں کام کیا اور ہر ایک کا بڑا مختلف تجربہ رہا. میں روٹی کراچی ایسٹ کا سابق صدر بھی رہا، اور میں نے جو ہے کراچی موٹرز ٹرسٹ کا ٹرسٹی بھی رہا، اور سائٹ ایسوسیشن انڈسٹری کا میں چیئرمین بھی رہا. لیکن میرا خیال یہ تھا کراچی دہلی کا میں صدر بھی رہا، تو سب چاروں پانچوں جو بھی تھے وہ وہاں پر جو ہماری یونیورسٹی کی اور کالج کی جو زندگی تھی اس کے اندر بھی الیکشن بھی لڑے، سب کام کیے، اس قسم کی سب چیزیں ہوتی رہی. لیکن میرا خیال ہے چیمبر کے تجربے جو ہے نا وہ سب سے مختلف تھا، کیونکہ چیمبر میں اگر آپ دیانتداری سے کام کرنا چاہتے ہیں تو صبح 9 بجے سے صدر کی بات کریں، صبح 9-10 کے درمیان پہنچ جاتا تھا، اور رات کو کسی دن 11 بجتے تھے، کسی دن 12 بجتے تھے. اب پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے بعد سفارت خانوں کے خانوں کے دعوتوں کے سلسلے بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے تقریبات میں بھی حصہ لینا ہوتا ہے، تو وہ سب بھی. تو اس کے اندر آپ نے ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ بہت سخت ضروری ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو کام صحیح طریقے سے کام کرنا ہے تو ایک ٹائم مینجمنٹ بھی آنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر روزانہ ایک نیا تجربہ ہوا. وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس روزانہ ایک نیا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے یا کوئی نیا شخص آپ سے ملنے آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو مسائل سامنے آتے ہیں جو اس کے لیے آپ کو تیاری بھی کرنی پڑتی ہے، پڑھنا بھی پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ خالی بیٹھ جائیں جا کر صبح چیمبر کے دفتر میں اور کیا کہتے ہیں آپ کو تیار ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. اگر فرض کیجیے کہ کہیں کا سفیر آ رہا ہے تو آپ کو اس ملک کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے، پاکستان کے ان کے تعلقات کے متعلق پڑھنا ہوتا ہے، تو آپ اس سے صحیح طریقے سے بات کر سکتے ہیں. پھر آپ کے اس ملک سے کیا مسئلے مسائل ہیں، اور ان کے کیا وسائل ہیں اور آپ کے کیا وسائل ہیں، اور ان سے پھر آپ کس طرح سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے آپ کا ملک یا آپ کا شہر یا آپ کا چیمبر. تو وہ سب ڈیلی بیسس پر یہ کام ہے نا، یہ روزانہ ہی کام کرنا ہے، تو اس لیے وقت بھی بد دینا پڑتا ہے اس سلسلے میں، لیکن سیکھنا بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ
کچھ دیر کے لیے فورن منسٹر جو ہے نا وہ بن گئے, فورن افیئرس کو دیکھ رہے ہیں. نہیں یہ تو نہیں کہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ جس کا عہدہ بڑا ہے اس کا درد بھی بڑا ہے بھائی, جس نے وہ جانتا ہے بھارت. لیکن یہ کہ اپنے طور پر جو بھی کچھ ہو سکتا ہے انسان کو کوشش کرے, لیکن کامیابی تو اسی وقت ملے گی جب آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے اس کام کی, اور اس کام کے لیے آپ کو تمام معلومات حاصل کرنی پڑتی ہے. اور صحیح پھر بات. آپ اس سے آپ کو اس بات کا ایک گول سامنے رہنا چاہیے کہ یار میں جو یہ کام کر رہا ہوں کہیں میں اس میں کوئی غلطی نہیں کر جاؤں گا. بعض اوقات آپ کا ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے لیے, نہ صرف آپ کے لیے, آپ کے ملک کے لیے خرابی کے باعث بن سکتا ہے. لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر. اچھا, آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہے. ہاں بھائی, کتابیں پڑھنے کا ماشاء اللہ اللہ نے بڑا شوق کیا ہے. بہت کتابیں پڑھی ہیں. اب تو خیر ذرا سا سیمی ریٹائرڈ لائف ہے, تو ذرا سا دوبارہ کتابوں کی طرف زیادہ رجوع ہو گئے. نہیں تو بیچ میں یہ ایک دم مصروفیت کی وجہ سے کم ہو گیا تھا. ایک زمانے میں جب اسکول کالج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں جب تک کوشش کر کے کتاب کوئی کتاب ایک دن میں یا 2 دن میں نہ ختم کر تو مزہ نہیں آتا تھا. ہمارا صحیح. تو جب سے وہ چل رہا ہے شوق تو چل رہا ہے, بس شوق کی بات ہے. تو ماشاء اللہ کس قسم کی کتابیں پڑھنے کا آپ کا شوق ہے؟ دیکھیے پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں؟ میں فکشن نہیں پڑھتا. میں فکشن بہت پڑھا ہے لیکن بہت کم پڑھتا ہوں فکشن. اب تو بھی مجھے بہت خاص کر, لیکن تاریخ, مذاہب اور ٹریول بھی بہت کیا تھا. ٹریول کے متعلق بھی بہت کچھ پڑھتا رہتا ہوں, اب بھی پڑھتا ہوں. لیکن سب سے زیادہ جو اور اردو ادب, یہ 3 چیزیں ہیں, اردو ادب, تاریخ اور مذاہب, ان چیزوں. مذاہب. تو مذاہب تو میرا بھی دلچسپی کا موضوع ہے, اور میں آج کل پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں اسلامک اسٹڈیز میں. ماشاء تو اللہ. کیا کس پہ لکھ رہے ہیں؟ میرا تھیسس نہیں کرنا چاہتے. جی میرا تھیسس ہے ہندوستان پاکستان کی تفاسیر میں بائبل کا استعمال. اچھا, ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ میں اس سلسلے میں آپ سے کسی دن براہ راست بھی ملاقات کروں گا, جی اور جی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے اور آپ کے دلچسپی کے موضوعات سن کے. ہر ایک بات یہ کہ میرے دلچسپی کے, آپ کے دلچسپی کے مجھ سے بہتر ہوں گے, اور ہر ایک کے لیے جو اس کی دلچسپی کے معاملات ہوتے ہیں وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں. آپ نے تو بہت اچھا سبجیکٹ چوز کیا ہے. ایک بات چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں, لیکن مشافہ کبھی ہوگی تو پھر بھی بات کریں گے کہ آپ نے کہا کہ بائبل کا جو رول رہا ہندوستان پاکستان کے معاملات میں, میں ایک بات کرتا ہوں, بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو پاکستان کی مائنورٹیز ہیں اس میں 4 پاکستان بننے میں 4 ووٹ ایسے تھے جس نے پاکستان کو بنایا, اور وہ کرسچنس کو بنایا. پنجاب اسمبلی میں مسلم اور نان مسلم ووٹس کی تعداد برابر تھی. جوشوا فضل الدین اسپیکر تھے, اور وہ کرسچن تھے, اور 3 اور کرسچن ووٹ تھے. جس وقت یہ فیصلہ وہ پنجاب اسمبلی کو کرنا تھا کہ ووٹنگ ہوئی, تو ان 3 ووٹوں نے, اس کا کاسٹنگ ووٹ بھی تھا ان کا, اسپیکر صاحب کا تھا, چوتھا بھی ووٹنگ تھا. تو تینوں کرسچن ووٹ جو تھے وہ پاکستان کے فیور میں آئے تھے. تو جیسے بات آ گئی تھی تو میں عرض کرتی ہوں. زبردست ماشاء اللہ. تو
اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھائے، بہاریں دکھائے، آپ کا سایہ جیسے بزرگوں کا سایہ ہم لوگوں کے اوپر تادیر قائم و دائم رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ یہ جو سب لوگ یہ مقام آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی سب کو نجات دے، خیر کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اعتماد کریں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ شمیم صاحب، جزاک اللہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔